سیاسی طوفان گزر چکا ہے اور بیانیہ تبدیل ہو چکا ہے۔ مقتدرہ سے دشمنی ختم ہو چکی ہے اور اب دارالحکومت پر چڑھائی کرنے کی باتیں بھی نہیں کی جا رہی ہیں۔ اب واپس معمول کی سیاست شروع ہو چکی ہے اور آئندہ انتخابات کو ہدف بنا لیا گیا ہے۔ اب چچا کی واپسی کے بعد بھتیجی نے خود کو منظر سے ہٹا دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست میں اب ایک خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز کی جانب سے مقتدرہ قیادت کے حوالے سے سخت بیانات اور اس پر پورے نظام کو گرا دینے کی باتوں کے بعد اب مفاہمت کی سیاست کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر حملے تو اب بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن نظام گرانے کے حوالے سے مزید کوئی بات نہیں کی جا رہی۔ شہباز شریف کے آنے کے بعد حکمت عملی میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے اور عوامی تحریک کے ذریعے حکومت گرانے میں ناکامی کے بعد یہ تبدیلی ناگزیر تھی۔ اس اتحاد کے ٹوٹنے کی ایک وجہ مریم نواز کی سخت گیر پالیسی تھی۔ وہ اپنے چچا اور کزن کی عدم موجودگی میں جماعت کا چہرہ بن چکی تھیں۔ اگرچہ انہیں شریف خاندان کی سیاست میراث کا وارث سمجھا جاتا ہے، انہوں نے جماعت کو ایک نیا تحریک تو دیا، لیکن ان میں سیاسی بلوغت کی کمی پائی جاتی ہے۔ یہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کی بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ وہ مقتدرہ کے خلاف سخت بیان اختیار کر کے موجودہ نظام کے خلاف کوئی بڑی عوامی تحریک شروع کر سکیں گے۔ نہ صرف یہ حکمت عملی حکومت گرانے میں ناکام رہی، بلکہ اس نے حزب اختلاف کو بھی کمزور کر دیا۔ بات واضح ہے کہ نون لیگ کی جانب سے قومی اور صوبائی اسمبلی سے استعفوں سے متعلق دباؤ کے سبب نہ صرف پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے اندر بھی دوریوں میں اضافہ ہوا۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ سینٹ اور ضمنی انتخابات میں جماعت کی شمولیت سے مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف کو کہیں زیادہ سیاسی فوائد میسر آئے ہیں۔ حزب اختلاف کی جانب سے کیا جانے والا کلین سویپ پی ٹی آئی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ شاید اس وجہ سے بھی مسلم لیگ نون کو یہ احساس ہوا کہ نظام گرانے کی کوشش کرنے کی بجائے انتخابی سیاست پر توجہ دینا زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ تاہم ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ پی ڈی ایم کی جانب سے کیے جانے والے بڑے عوامی اجتماعات کے بغیر انتخابی کامیابیاں ممکن نہیں تھیں، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ انتخابی مقابلوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلوں کو مزید بڑھا دیا۔ لیکن اگر مسلم لیگ نون کی قیادت سیاسی فہم و فراست رکھنے والوں کے پاس ہوتی تو شاید ان اختلافات سے بہتر طریقے سے نمٹتی اور پی ڈی ایم کے ٹوٹنے سے بچا لیتی۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں مسلم لیگ نون کے گڑھ لاہور میں منعقدہ ریلی میں عوام کی خاطر خواہ شرکت نہ ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کو تبدیل ہونا ہی تھا۔ در حقیقت مسلم لیگ نون کے لیے حکومت ختم کرنے کے لیے یہ فاصلہ کن مرحلہ تھا۔ کچھ رہنماؤں کا خیال تھا کہ پنجاب کے مرکز میں پاور شو سے مقتدرہ کو بھی غیر جانبدار کیا جا سکے گا، لیکن کم حاضری کی وجہ سے وہ مرحلہ غیر مؤثر رہا۔ حکومت کو مستعفی ہونے کے لیے 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دینا بھی ایک بڑی غلطی تھی، جس سے پارٹی کی حکمت عملی پر سوال کھڑے ہوئے۔ اس تمام صورتحال میں مسلم لیگ نون کے اندر موجودہ اختلافات کھل کر سامنے آئے اور حزب اختلاف کے اتحاد میں موجود دوریوں میں بھی مزید اضافہ ہوا۔ پی ڈی ایم کے کچھ جماعتوں بشمول مسلم لیگ نون نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے پر زور دیا، تاہم پیپلز پارٹی کی رضامندی نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ لاہور میں ہونے والی ناکامی اور پی ڈی ایم میں پڑنے والے دراڑ سے حکومت کو وہ سیاسی فائدہ حاصل ہوا جس کی اسے شدید ضرورت تھی۔ شہباز شریف کی قیادت کی وجہ سے مکمل اختیارات مریم نواز کے ہاتھ میں تھے، لیکن یہ بات واضح تھی کہ مریم نواز کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑے عوامی اجتماعات منعقد کرنے کی اہلیت کے باوجود عوامی تحریک کی مدد سے حکومت گرانے کی ان کی حکمت عملی کام نہیں کر رہی تھی۔ اس دوران ضمنی انتخابات میں جیت نے جماعت کے اندر محتاط حکمت عملی اختیار کرنے کی رائے کو مضبوط کیا۔ جماعت کے اندر کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ نظام کو چھیڑے بغیر پنجاب میں بآسانی اگلے انتخاب میں کامیابی حاصل کر کے حکومت میں واپس آ سکتے ہیں۔ کئی رہنماؤں کے لیے مقتدرہ مخالف حکمت عملی پر نظر ثانی کرنا ضروری تھا۔ جماعت کا بیانیہ پہلے ہی کمزور پڑ چکا تھا۔ جماعت کے رہنما پی ٹی آئی حکومت پر توجہ مرکوز رکھنے کے لیے مقتدرہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات کر رہے تھے۔ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی سے سمت کی تبدیلی کو مزید تقویت ملی۔ اگرچہ پارٹی کی مجموعی قیادت نواز شریف کے پاس ہے، لیکن زمین پر کنٹرول شہباز شریف کے پاس ہے۔ ان کا انداز بہت مختلف ہے۔
शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को दावत देकर पीडीएम को दोबारा मुत्तहिद करने की कोशिश की। इन दोनों जमातों को इत्तेहाद से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने अपोजिशन की हिकमत अमली पर मुस्लिम लीग नून से इख्तलाफ किया था। अब दोनों जमातों का दोबारा इस इत्तेहाद का हिस्सा बनना आसान नहीं होगा, लेकिन ये कई मामलात पर ऐवान के अंदर मुस्लिम लीग नून का साथ दे सकती हैं। तहम ये बात हतमी है कि शहबाज शरीफ की रिहाई के बाद हिकमत अमली में आने वाली तब्दीली से जमात को टूटने का ख़तरा नहीं है। जमात में अंदरूनी रसाकशी के बावजूद जमात के टूटने की कोई इम्कानात नहीं हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि इंतखाबात में दोनों बयानियाँ ही मुस्लिम लीग नून के लिए मुफीद हैं। नवाज शरीफ और इनकी बेटी वोट के हसूल के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की मुफाहमाना हिकमत अमली इक़्तिदार हासिल करने के लिए मुआवन होगी। यह बात वाज़ेह है कि सियासी जमातें ज़हनी तौर पर इंतखाबात के लिए तैयार हैं। पीटीआई हुकूमत की पूरे मुल्क और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब में नाक़िस कारकर्दगी की वजह से मुस्लिम लीग नून अपनी कामयाबी के हवाले से पुरएतमाद है। पीटीआई के अंदरूनी खलफशार से भी मुस्लिम लीग नून का हौसला बढ़ा। मुक़तदरा मुखालिफ बयानिए में कमी लाना वाज़ेह तौर पर मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी हिकमत अमली का हिस्सा है, जो इसके दोबारा इक़्तिदार के हसूल में मददगार होगा। लेकिन अभी अगले इंतखाब में खासा वक्त बाकी है और कुछ सियासी गैर यकीनी भी मौजूद है।